اور سوتے ہوئے جب سو کر اٹھا تو جس کپڑوں پر تری پائی، غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کنڈیشن، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ جدا ہو اور جسم سے نکلے۔ اب یہ سو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس پر اطلاع نہیں ہے۔ باہر نکلنے پر اطلاع یہ ہے کہ کپڑوں پر اس کا اثر موجود ہے، تو باہر نکلنے کا تو اس کو یقین ہے، لیکن اپنے مقام سے کس کنڈیشن میں جدا ہوئی تھی وہ معلوم نہیں ہے، تو اب اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس میں مختلف صورتیں ہیں کہ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اسے یہ یقین ہے کہ یہ منی ہے، یا اسے یقین ہے کہ یہ مزی ہے، یا ودی کر لو جو پیشاب سے پہلے اور بعد میں نکلتی ہے، یا یہ مزی ہے، اسے یقین ہے، منی کا یقین ہے، تو ہم کہیں گے غسل واجب ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بشہوت جدا ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ اس پہ اطلاع ممکن نہیں ہے۔ جب اطلاع ممکن نہیں ہے تو احتیاط کس میں ہے؟ احتیاط کس میں ہے؟ بھئی غسل واجب قرار دیا جائے گا۔ تو جسم سے سو کر اٹھا، کپڑوں پر تری پائی، اسے یقین ہے کہ یہ منی ہے، لہٰذا غسل واجب ہے۔ یقین ہے کہ یہ ودی ہے، تو اس کا تو غسل کے وجوب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا غسل واجب نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے اس کو یقین ہے کہ یہ مزی ہے، تو مزی جو ہے وہ منی کے نکلنے سے پہلے نکلتی ہے، تو اب اس کے بعد خروج منی ہوا یا نہیں ہوا اس میں شک پڑ جائے گا۔ تو اب یہاں پر ایک کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ احتلام یاد اس کو ہے یا نہیں ہے۔ دو صورتیں بنتی ہیں کہ اس کو مزی ہونے کا یقین ہے، اس کا کلر وغیرہ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ یہ نہ منی ہے نہ ودی ہے بلکہ یہ مزی ہے، تو اب مزی کا تعلق منی سے ہے کیونکہ اس کے بعد منی کا خروج ہوتا ہے، اس کا تو کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، تو اس میں تو ہمیں احتلام یاد نہ یاد کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس میں ہم جائیں گے کہ احتلام یاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر احتلام یاد ہے تو غسل واجب ہے، ورنہ احتلام یاد نہ ہو تو غسل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جب جسم پر یا کپڑوں پر تری پائی، اگر یہ یقین ہے کہ یہ منی ہے غسل واجب، ودی کا یقین ہے غسل واجب نہیں ہے، اور مزی ہونے کا یقین ہے تو پھر یہ دیکھیں گے، کیونکہ ایک صورت میں واجب ہو رہا ہے ایک صورت میں واجب نہیں ہو رہا، یہاں صرف واجب نہیں ہے یہاں صرف واجب ہے، لیکن یہاں اگر احتلام یاد ہے تو غسل واجب ہے اور احتلام یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے یہاں پر تو احتلام کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، منی کا یقین حاصل ہوا غسل واجب، ودی کا یقین ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے منی کے خروج سے، غسل واجب نہیں، لیکن مزی کا تعلق ہے، لہٰذا یہ دیکھیں گے کہ یہ احتلام اگر یاد ہے تو غسل واجب ہے، احتلام یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے۔ تو اب کپڑوں پر جب کوئی تری دیکھے تو وہ ذرا اس کو چیک کر لے، دیکھ لے کہ اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، خشک ہونے کے بعد بھی واضح فرق نظر آتا ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے کہ اس کو شک ہے، یہ تو یقین والی بات ہو گئی نا، منی کا یقین، ودی کا یقین، مزی کا یقین۔ اب اگر اس کو شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی ہے، منی ہے یا ودی ہے، منی ہے یا
مزی یا ودی ہے، اس کو شک ہے ان میں کہ یہ کیا ہے. تو اگر شک ہو تو چونکہ یہاں پر ہر جگہ پہ منی کے ساتھ دوسری چیز کا شک پایا جا رہا ہے، تو چاہے احتلام یاد ہو یا نہ یاد ہو، احتلام یاد ہوگا تو غسل واجب ہو جائے گا یقیناً، اور یاد نہیں ہوگا تب بھی احتیاطاً غسل واجب ہوگا. تو آپ لوگوں کے یاد رکھنے کے لیے زیادہ تفصیل اور ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ منی کے ساتھ دوسری چیزوں کا شک پیدا ہو جائے تو پھر بھی غسل واجب قرار دیا جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پھر بھی غسل اس میں یوں ہوتا ہے کہ اگر احتلام یاد ہے تو غسل واجب ہے، اور احتلام یاد نہیں ہے تب بھی احتیاطاً غسل واجب ہے. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں احتیاطاً لگا رہے ہیں، اس میں احتیاطاً نہیں لگا رہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ غسل واجب ہونے کا. تو عوام کے لیے یاد رکھنے کی کیا چیز ہے کہ وہ فوراً زیادہ پریشان بھی نہ ہوں اور فوری طور پر نتیجے پر پہنچ جائیں. تو اگر کسی کو جو کپڑوں پر تری پائی ہے اس میں شک ہے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے، منی ہے یا ودی ہے، یا منی مزی یا ودی میں اس کو شک ہو رہا ہے، تو چونکہ یہاں پر ہر جگہ پر منی پائی جا رہی ہے لہٰذا غسل کے واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا. اس کے برعکس اگر یہاں اس کو ہٹا دیں، ودی اور مزی میں اس کو شک ہو رہا ہے، منی کو ہٹا دیا، یا بس یہ یا تو ودی ہے یا مزی ہے، یہ اس میں شک میں پڑ گیا کہ دونوں میں سے کیا ہے، تو اب جائیں گے احتلام کی طرف، کیونکہ اس میں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے غسل کے واجب ہونے کا. اس کا تعلق پیشاب کرنے سے ہے، پیشاب سے پہلے اور بعد میں یہ لیسدار گاڑھا مادہ نکلتا ہے، اس کا وجوب غسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اس کا تعلق ہے کہ اس کے بعد پاسبلی ممکن ہے کہ منی کا خروج ہو. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ اس کو اگر احتلام یاد ہے، اگر اس میں شک ہوا، یعنی نیند سے جاگا، کپڑوں پر تری پائی، اور کپڑوں پر تری پانے کے بعد اس کو شک ہوا کہ یار یہ ودی ہے یا مزی ہے، تو پھر اگر احتلام یاد ہے تو غسل واجب، اور اگر یہ احتلام یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں. تو منی ہونے میں تو صرف جب منی آ گئی تو پھر اس کو احتلام وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منی ہے یا کچھ اور ہے. شک پیدا ہو گیا منی ہے، غسل واجب قرار دیں گے. لیکن منی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، ان دو میں سے شک پیدا ہو رہا ہے، تو اگر احتلام یاد ہے غسل واجب ہے، اور احتلام یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے. تو ایک صورت ہے کہ آدمی نیند سے بیدار ہوا اور جسم پر یا کپڑوں پر اس نے تری پائی ہے، تو اسے یقین ہے یا شک ہے. یقین ہے کہ یہ مادہ منویہ ہے، غسل واجب ہے. یقین ہے کہ یہ ودی ہے، غسل واجب نہیں ہے. یقین ہے کہ یہ مزی ہے، تو احتلام یاد ہے، غسل واجب. احتلام یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے. اور اگر شک ہے تو منی کے ساتھ دوسری چیزوں میں شک ہے، تو منی پائی گئی تو آپ فوراً غسل کے واجب ہونے کا حکم کر دیں گے. اور اس کے علاوہ منی کو ہٹا دیں، ودی اور مزی میں شک ہو رہا ہے، تو پھر احتلام کے یاد ہونے پر فیصلہ کریں گے. یاد ہے تو غسل واجب ہے، اور یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے. یہ تفصیل آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہ تفصیل یاد رکھنا لازم ہے. بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار نہا لو نا بھائی، اتنی تفصیل میں کیوں جانا ہے، نہا لو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صبح اٹھے اور آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ ودی ہے یا مزی ہے، اور احتلام آپ کو یاد نہیں ہے، اور صرف 5 منٹ باقی ہیں نماز میں، اب نہائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. شریعت کہہ رہی ہے غسل واجب نہیں ہے، اور یہ ہوشیار مفتی صاحب، پیدائشی مفتی، یہ کہہ رہا ہے نہا لو نا.
تو بھائی یہ مسائل جو ہیں ہر طرح کی سچویشن میں اگر آپ اس کو دیکھو گے تو اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو استعمال بالکل نظر آئے گا کہ شریعت اب مطالبہ ہی نہیں کر رہی ہے کہ نہاؤ، اور یہ نہانے چلا گیا اور فجر کا ٹائم نکل گیا تو کیا ہوگا؟ اس کو شریعت نے کہا تم پر غسل واجب نہیں ہے، صرف وضو ٹوٹا ہے، وضو کرو نماز پڑھو. تو اس پہ لازم تھا، فرض تھا کہ یہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتا، لیکن یہ غسل کرنے کی بات کر رہا ہے تو پھر تو نماز قضا ہو جائے گی، اور نماز قضا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ ایک ہی بار ہو، نادراً ہو، تو یہ حرام کا مرتکب ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہ تفصیل جانیں گے تو پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ درست وقت پر ہم درست فیصلہ کر سکیں گے. تو یہ غسل کے وجوب کے اسباب میں سے یہ ضروری چیزیں تھیں، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ پیش آ جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں جاننا ضروری ہے.